الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز حاضرین و ناظرین و سامعین، ماہ رجب المرجب سید الانبیاء والمرسلین کے عظیم معجزہ معراج کا مہینہ 1445 ہجری آج سے انشاءاللہ العزیز سید الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم کے اس عظیم معجزہ کے مختلف پہلوؤں کے حوالے سے سلسلہ گفتگو کا آغاز کریں گے اور 2-3 خطبات انشاءاللہ العزیز اس عنوان سے ہوں گے۔ آج کی گفتگو فلسفہ معراج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے ہے۔ مالک الملک نے ساری مخلوقات میں انسان کو افضل پیدا فرمایا۔ باقی مخلوقات اس انسان کی خدمت گزاری کے لیے پیدا فرمائی۔ پھر ان انسانوں کو رب ذوالجلال نے مختلف طبقات میں تقسیم کیا۔ کچھ کو ایمان کی دولت سے نوازا اور کچھ ایمان سے محروم رہے۔ پھر ایمان والوں میں بھی مختلف قسم کے درجات ہوئے۔ ان میں انبیاء اکرام اور رسل اعظام بھی مالک نے پیدا فرمائے، صدیقین پیدا فرمائے، شہداء پیدا فرمائے، صالحین پیدا فرمائے۔ تمام انبیاء اکرام کو اللہ نے عظمتیں عطا فرمائی، انسان کو عزت والا بنایا، لیکن عزتیں اس سے نصیب ہوتی ہیں جس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی قربت نصیب ہوتی ہے، وہ عزتوں والے بنائے۔ اور جن کو اللہ کی ذات کا قرب اور تعلق نصیب نہیں ہوتا وہ معزز نہیں ہو سکتے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم انسان خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، وہ خسارے سے نکل گئے۔ تو مالک الملک نے مومنین کو عظمتیں عطا فرمائی۔ مومنین میں سے جن کو منتخب کیا، اللہ نے اپنی ذات کے ساتھ تعلق کے لیے ان کو انبیاء کرام کا مقام نصیب ہوا، وہ نبی ٹھہرے، رسول ٹھہرے۔
سارے نبیوں کو اللہ نے عظمتیں عطا فرمائی اور سب سے زیادہ عظمتیں سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی وسلم کو عطا فرمائی۔ لیکن مالک الملک کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کو مالک الملک بڑی عظمتوں سے، عزتوں سے، کمالات سے، کرم نوازیوں سے، اپنی قربتوں سے نوازنا چاہتا ہے تو ان کو آزمائشیں بھی اتنی ہی دیتا ہے۔ تو معراج النبی صلی اللہ تعالی وسلم کے فلسفہ کے عنوان سے یہ بات ذہن نشین کرنا لازم ہے کہ جن کو بھی عظمتیں حاصل کرنا ہوں تو یہ مالک کا قاعدہ ہے، طریقہ کار ہے کہ ان کو آزمائشوں میں ڈال کر کندن بناتا ہے۔ ایسے ہی عظمتیں نہیں ملتی، شہادت کا مقام حاصل کرنے کے لیے گردن کٹوانی پڑتی ہے، گردنیں کٹواتے ہیں تو شہادت کا منصب نصیب ہوتا ہے۔ قربانیوں کی انتہا ہے جو سید الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم کے صحابہ کرام نے دی۔ کسی ایک صحابی کا تذکرہ اگر آپ پڑھنا شروع کر دیں تو آپ حیرت میں گم ہو جائیں گے کہ کوئی انسان اتنی قربانیاں بھی دے سکتا ہے۔ تو یہ مالک کا ضابطہ ہے کہ وہ آزمائشوں کی بھٹی سے گزارتا ہے اور اس بھٹی سے گزار کر سونا کندن بناتا ہے۔ ساری میل کچیل جل جاتی ہے تو خالص سونا رہ جاتا ہے۔ تو مالک نے یہ عظمتیں، رفتیں بانٹیں۔ پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک میں نے آپ کو ایک بچے کی جو غزہ میں قرآن مقدس کی تلاوت کر رہا تھا اس کا تذکرہ کیا تھا۔ مجھے وہ منظر بھولتا نہیں ہے۔ والدین شہید ہو گئے ہیں، گھر بار لٹ گئے ہیں، کوئی شے ظاہری اسباب نہیں رہ گئے، لیکن وہ بچہ گرے ہوئے پتھروں پر، گرے ہوئے گھر پر، پوری بستیاں اجڑ گئی ہیں، مکانات تباہ و برباد ہو گئے، کوئی شے نہیں بچی، اور وہ قرآن مقدس کی تلاوت کر رہا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے۔ یہ آیات مبارکہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم تمہیں خوف سے آزمائیں گے، وَالْجُوعِ، بھوک سے آزمائیں گے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اموال مال لٹ جائیں گے، اس سے آزمائیں گے، وَالْأَنفُسِ، جانیں قربان ہو جائیں گی، اس سے آزمائیں گے، والثمرات، پھلوں سے آزمائیں گے، ساری ہر شے اجڑ جائے گی، تباہ و برباد ہو جائے گی۔ تو وہ وہاں پر بیٹھا اس منظر میں ان آیات مبارکہ کی تلاوت کر رہا ہے بچہ، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور دنیا کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ مومنین ایسے ہوتے ہیں۔ سید الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم کے معجزہ معراج جو عظیم معجزہ ہے سید الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم کا، اس کو سمجھنے کے لیے پس منظر کو سمجھنا ضروری ہے کہ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے جو معراج کروائی، اس کا پس منظر کیا تھا۔ آپ کو معلوم ہے کہ سید الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم کی ولادت مبارکہ جب ہوئی تو آپ کے والد ماجد کا انتقال ہو چکا تھا، یعنی یتیمی کی صورت میں مالک الملک نے سید الانبیاء والمرسلین کو اس دنیا میں بھیجا۔ والد گرامی کا سایہ
اٹھا لیا۔ پھر والدہ ماجدہ تھی صرف، اور آپ کے دادا جان تھے۔ والدہ ماجدہ کا انتقال 5.5 سال کی عمر مبارک میں ہوا۔ 5.5 سال عمر مبارک تھی تو آپ کی والدہ ماجدہ آپ کو لے کر مکہ مکرمہ سے، اب مکہ مکرمہ میں ولادت ہوئی ہے اور آپ کے والد گرامی کا مزار مدینہ طیبہ میں، وہاں ان کا وصال ہوا تھا۔ تو والد ماجد کی زیارت کے لیے، قبر انور کی زیارت کے لیے آپ کی والدہ ماجدہ آپ کو مکہ سے لے کر مدینہ منورہ گئیں۔ اب یہ 450 کلومیٹر کا فاصلہ ہے اب موٹر وے سے، اور جب وہ قافلے پیدل جاتے تھے تو کئی دن لگتے تھے جانے میں اور کئی دن لگتے تھے آنے میں۔ تو آپ کی والدہ ماجدہ لے کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ پہنچیں، وہاں اپنے والد ماجد کی قبر انور کی زیارت کی۔ واپسی پہ ابواء کے مقام پر آپ کی والدہ ماجدہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ آپ اندازہ کریں کن مراحل سے اس مالک الملک نے اپنے اس نبی کی ذات کو گزارا جس کو سید الانبیاء والمرسلین کا لقب عطا فرمایا، کتنی آزمائشوں سے گزارا۔ پھر آپ کے دادا جان نے آپ کی ظاہری اعتبار سے پرورش فرمائی، حقیقت میں تو وہ خود مالک پرورش ایسی کر رہا تھا کہ کسی استاد سے پڑھنا بھی گوارا نہیں کروایا، خود ہی پڑھایا، کسی استاد کا محتاج بھی نہیں رکھا۔ تو ابھی آپ کی عمر مبارک 5.5 سال کے، والدہ ماجدہ بھی نہیں ہے، والد گرامی بھی نہیں ہے، ایک دادا جان ہیں۔ دادا جان کا انتقال بھی 8 سال کی عمر مبارک میں ہو گیا۔ 8 سال کی عمر میں دادا جان کا بھی انتقال۔ پھر حضرت ابو طالب آپ کے چچا جان 8 سال کی عمر سے لے کر آپ کی 50 سال کی عمر تک 42 سال سیدنا ابو طالب نے آپ کے ساتھ کھڑے ہو کر گزارے، 42 سال، اور کسی کو انگلی اٹھانے کی بھی ہمت نہیں ہو سکی ساری مخالفتوں کے باوجود۔ تو جس ہستی نے میرے آقا کا ساتھ 42 سال پوری دنیا کفر کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو کر ان کی تائید کر کے ان کے مخالفین کا مقابلہ کر کے گزارے ہوں، ان کے مقام و مرتبہ کا عالم کیا ہوگا۔ تو پھر آپ نے 25 سال کی عمر مبارک میں آپ کو مالک الملک مختلف مراحل سے گزار رہا ہے، زندگی کے نشیب و فراز جاری ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تجارت کے لیے شام کا سفر کرتے ہیں، لیکن دنیا دیکھتی ہے کہ جدھر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم رخ کرتے ہیں درخت بھی سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، جہاں آقا علیہ السلام بیٹھتے ہیں سائے کے ضابطے بھی بدل جاتے ہیں۔ ادھر سورج ہو، ادھر جو ہے وہ آگے درخت کھڑا ہو، ٹھیک ہے، تو سورج کے حوالے سے درخت کا سایہ ہوتا ہے،
لیکن وہ راہب جس کے پاس جا کے قافلہ ٹھہرا تھا تو وہ باہر نہیں نکلتا تھا، لیکن جس قافلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے وہ اپنا وہ گرجا چھوڑ کے، معبد چھوڑ کے باہر آ گیا۔ تو اس نے کہا کہ آپ میں سید الانبیاء و مرسلین تشریف فرما ہے، اور نشانی یہ ہے کہ اس قافلے والوں میں نے دیکھا جدھر وہ جاتے ہیں نہ سایہ ادھر تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو وہ اکٹھے تھے تو درخت کے نیچے تھے تو سایہ ختم ہو گیا، تو میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لائے، تو بعد میں آپ تشریف لائے تو وہ الگ سائڈ پر تھے، تو وہ جب اس نے دیکھا تو وہ درخت کا سایہ ادھر منتقل ہو گیا۔ پھر آپ کی شادی مبارک ہوئی، 40 سال کی عمر مبارک میں آپ کی بعثت ہوئی، آپ نے اعلان نبوت فرمایا۔ اعلان نبوت فرماتے ہی وہ لوگ جو آپ کو صادق و امین کہتے تھے، سچا اور امانت والا، سارے دشمن آپ کو جب الصادق کہتے ہیں تو آپ کا نام نہیں پکارتے تھے۔ الصادق کا مطلب ہے سید الانبیاء والمرسلین، آپ کی ذات۔ الامین جب کہتے تو آپ کی ذات مراد ہوتی۔ یہ کافروں نے آپ کو لقب دیا تھا۔ تو وہ صادق و امین وہ ہستی اللہ رب العزت نے بنائی، جو آپ کے ساتھ جڑ گیا وہ بھی صدیق بنا ڈالا۔ جو آپ کے ساتھ جڑ گیا، جس کا تعلق جڑا، اس کو صدیق بنا دیا۔ تو جب یہ اعلان نبوت فرمایا تو وہی جو آپ کو الصادق اور الامین کہتے تھے، انہوں نے آپ کا انکار کر دیا، اور پھر طرح طرح کی تکالیف آپ کو دینا شروع کی، اور اتنی تکالیف دیں کہ وہ حد و شمار سے باہر ہے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے مکہ مکرمہ سے باہر نکل کر طائف کا سفر کیا، کہ وہاں جا کے تو یہی نبوت کا اعلان، پیغام اللہ کا ان تک پہنچاتے ہیں، شاید کوئی مومن وہاں ہو جائے، ایمان لے آئے۔ لیکن انہوں نے جو سلوک کیا وہ اتنا دردناک ہے کہ وہ الفاظ زبان پہ لاتے ہوئے بڑا دشوار گزرتا ہے۔ آوارہ بچوں کو آپ کے پیچھے لگایا، وہ آپ کو پتھر مارتے تھے، آوازیں کستے تھے، کہاں سید الانبیاء والمرسلین، جن کے جہاں قدم لگ جائیں وہ جنت کا ٹکڑا بن جائے، اور کہاں وہ ہستی اپنے جسم پر پتھر کھاتی پھر رہی ہے، اور وہ وجود مسعود جس پر پھول کی پتیاں بھی اپنی نرم و ملائم کیفیات قربان کر دیں، جس کے وجود سے اٹھنے والی خوشبوئیں مشک و کافور کو مات کر دیں، اس وجود مسعود سے لہو بہہ رہا ہو، آوازیں کسے جا رہے ہوں، تو آپ اس کا صرف اندازہ ہی کریں۔ وہاں سے بھی کسی نے جو ہے نا وہ آپ کی نبوت کا اور آپ کے اس میسیج، اس پیغام کو قبول نہیں کیا۔ آپ واپس آتے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ چند ایک لوگ جن کو ایمان کی دولت نصیب ہوئی، کمزور لوگ زیادہ تر جن کو ایمان کی دولت نصیب ہوئی، مالدار لوگ اور بڑے لوگ اسلام کی طرف بہت کم آتے ہیں، غریب لوگ ہی
اللہ رسول کے فرما بردار ہوتے ہیں۔ بلال کو انگاروں پر لٹایا جاتا تو احد احد کی آواز زبان سے نکلتی، اللہ احد۔ کہتے بھئی یہ اگر کلمہ چھوڑ دے تو تمہیں ہر قسم کی سہولت دیں گی، تو آپ احد کہتے، انگاروں پر لیٹ کر بھی یاد کرتے۔ تو اس تکلیف میں بھی جو مزہ آتا ہے اس کا نام لیتے ہوئے، وہ صرف وہ آواز نکالنے والا ہی جانتا ہے کہ اس میں کیا مزہ آتا ہے۔ تو آقا علیہ السلام پاس سے گزرے تو وہ احد احد کی آوازیں لگا رہے تھے، مالک اس ظلم و ستم کر رہا تھا، تو آپ نے فرمایا احد ینجی کا، وہ ایک جو ہستی ہے نا وہ تمہیں اس ظلم سے نجات دلا دے گی۔ تو ہر طرف سے تکالیف تھی، مصائب تھے۔ 50 سال کی آپ کی عمر مبارک ہوئی تو آپ کی زوجہ محترمہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا بھی انتقال ہو گیا، اور 2 مہینے گزرے تو آپ کے چچا جان کا بھی انتقال ہو گیا۔ تو وہ سارے ظاہری سہارے جو ہے نا، سارے سائری سہارے ٹوٹے، تکالیف کی انتہا ہو گئی۔ پیچھے میں نے شاید آپ کو وہ حدیث سنائی تھی، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ میں نے آقا علیہ السلام سے پوچھا، یا رسول اللہ ای الناس اشد بلاء، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، لوگوں میں، سارے لوگوں میں سے سب سے زیادہ تکلیفیں کن کو آتی ہیں؟ یہ میں نے سوال کیا۔ تو اس کے ذریعے سے آپ کو ایک پیغام بھی دینا ہے اور ایک مسئلہ بھی سمجھانا ہے۔ پہلے بھی سمجھاتا رہتا ہوں، لیکن شاید آپ میں سے سارے اس وقت موجود نہ ہوں اور یہ چیز آپ کے ذہن میں راسخ نہ ہوئی ہو۔ آج راسخ کر لینا، فلسفہ معراج سمجھتے ہوئے کہ معراج ایسے ہی نہیں ہوتی، معراج ہر ایک کو ملتی بھی نہیں ہے، مختلف ادوار سے گزرنا پڑتا ہے۔ تو آقا علیہ السلام سے پوچھا کہ سب سے زیادہ تکلیفیں، آزمائشیں کس کو آتی ہیں لوگوں میں سے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا الانبیاء، سب سے زیادہ تکلیفیں نبیوں کو آتی ہیں۔ اب کوئی ہماری سمجھ میں ایسا ہے کوئی بھئی جو جتنا متقی شخص ہو تو اس کو اتنی تکلیفیں زیادہ آتی ہیں؟ ہمارا تو اس کا سوچ ہی اس کے الٹ ہے۔ ہم تو یہ بلکہ اللہ پر احسان جتا رہے ہوتے ہیں کہ نمازیں بھی پڑھتا ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں، اور میں نیک اعمال بھی کرتا ہوں، پھر بھی تکلیفیں جان ہی نہیں چھوڑتی ہیں۔ یہی سوال ہوتا ہے کہ نہیں؟ یعنی الٹ سوال ہوتا ہے۔ اور بھائی اپنوں کو ہی تو وہ تکلیفوں میں آزماتا ہے کہ کتنا میرا ہے، اسی سے پتہ چلتا ہے کہ میرا کوئی کتنا ہے۔ تو مالک الملک آزمائشوں میں ڈالتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا نبیوں کو سب سے زیادہ تکالیف، ثم الصالحون، پھر جو نیک لوگ ہوتے ہیں نا، سب سے زیادہ نبیوں کو۔ تو جب سب سے زیادہ نبیوں کو ہوتی ہیں تو سید الانبیاء والمرسلین کو کتنی تکالیفوں سے گزارا گیا ہوگا۔ تو جو جتنے بڑے درجے کا حامل ہے، سارے نبیوں سے اعلیٰ مقام ہے جس کا، تو ان کو آزمائشیں بھی سب سے زیادہ ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے زیادہ آزمائشیں مجھ پر آئیں، سب سے زیادہ تکالیف مجھے دی گئیں۔ یہ آقا علیہ السلام نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو فرمایا کہ نبیوں کو سب سے زیادہ تکالیف آتی ہے، ثم الصالحون، پھر جو نیک لوگ ہوتے ہیں نا ان کو آتی ہیں، صالحین کو۔
سمل امسل فل امسل، آپ نے فرمایا پھر جتنا کوئی نیک ہوتا ہے نا اس کے اپنے درجے اور مقام کے اعتبار سے اس کو آزمائشیں آتی ہیں، تکالیف آتی ہیں، یعنی جو جتنا بلند ہوگا اتنی زیادہ تکالیف آئیں گی، جو اس سے ذرا کم ہوگا اس کو اس سے کم آئیں گی، جو اس سے کم ہوگا اس کو اور کم ہوں گی، جو اس سے کم ہوگا اس کو اور کم آئیں گی۔ تو آقا علیہ السلام نے ایک ضابطہ ارشاد فرما دیا، یبتلی الرجل علی حسب دینہ، دین میں جتنا کسی کا مقام ہوتا ہے نا تو اس کی آزمائشیں اس کے دین کے درجے کے حوالے سے ہوتی ہیں۔